السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کریں گے شان نزول سورۃ الفجر کی۔ یہ سورت مکی ہے۔ مکہ میں یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب مکہ میں اسلام قبول کرنے والوں پر ظلم و ستم شروع ہو چکا تھا۔ کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے تھے اور انہوں نے دین اسلام کے خلاف اپنی کوششیں تیز کر دی تھیں، اور یہ لوگ آخرت کو جھٹلاتے ہی چلے جا رہے تھے، آخرت کے انکاری تھے۔ اس وقت ان کی اخلاقی پستی کا یہ عالم تھا کہ یہ لوگ یتیموں کا حق سلب کر لیتے تھے، جائیدادوں پر قبضہ کر لیتے تھے، بیواؤں سے ان کا حق چھین لیتے تھے اور ان کی کہیں اور شادیاں ہونے نہیں دیتے تھے۔ یتیم بچیوں سے یہ خود ہی نکاح کر کے رکھ لیتے تھے کہ گھر کا پیسہ گھر میں ہی رہے، اور بجائے اس کے کہ وہ یتیموں کی سرپرستی کریں، یتیم بچوں کے چچا خاندان والے خود ہی ان کا مال اسباب سمیٹ لیتے تھے، اور خود ہی یہ لوگ جو بھی امیر طبقہ تھا، سردار تھے، یہ خود اونٹوں کی قربانیاں دیا کرتے تھے، محفلیں سجاتے تھے، عیش کرتے تھے، مگر غریبوں مسکینوں کو نہ تو یہ خود کچھ دیتے تھے، نہ خود کھانا کھلاتے اور نہ ہی دوسروں کو اس کی ترغیب دیتے۔ خدا خوفی نام کوئی نہ تھی۔ ان لوگوں کے لیے زکوٰۃ و صدقات سے مال میں کمی آ جانے والی بات تھی، تو یہی وجہ تھی کہ امیر امیر تر ہوتا چلا جا رہا تھا اور غریب غریب تر۔ یہ لوگ اپنی امارت، حسب نسب، سرداری پر بڑا غرور کیا کرتے تھے اور اپنی محفلوں میں اپنے آباء و اجداد کے سرداری کے، بہادری کے قصے سنا کر داد سمیٹا کرتے تھے اور اسی طرح فضول چیزوں پر پیسہ برباد کیا کرتے تھے۔ یہ برائیاں عام ہو گئی تھیں۔ ظلم کرنا، دوسروں کا حق مان لینا، یتیموں کا مال کھا لینا، بیواؤں کو، بیٹیوں کو مال میں سے کچھ نہ دینا، یہ سب وہ دیدہ دلیری سے اس لیے کیا کرتے تھے کہ ان کا آخرت پر یقین ہی نہیں تھا۔ کفار مکہ اللہ کو مانتے تھے وہ اس چیز کو کہ اللہ ہے اور یہ تمام کائنات کا نظام چلا رہا ہے، مگر اس کے ساتھ عبادت میں بتوں کو بھی شریک کیا کرتے تھے، اور ان کا ماننا تھا کہ زندگی جو ملی ہے ایک دفعہ، اس کو اچھے سے عیش سے گزارو، جب مر گئے تو سب ختم ہو گیا، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، اور نہ ہی آج تک ہمارے باپ دادا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کر آئے ہیں۔ یعنی یہ آخرت کے منکر تھے اور آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے، آخرت کے تصور کو ہی جھٹلا دیتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت کا نزول کیا۔ اس صورت میں 5 چیزوں کی قسم اٹھائی اور فرمایا پھر کہ ان قسموں میں عقل مندوں کے لیے کوئی نشانی ہے کہ نہیں؟ کیا وہ دیکھ کر بھی نہیں سمجھ رہے کہ جو اللہ دن رات پر قادر ہے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ قیامت قائم کرے، تم لوگوں کو ماننے کے بعد وہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں زندہ کرے، آخر تم لوگوں کو مرنے کے بعد لوٹ کر اسی کے پاس آنا ہے، قیامت کا دن قائم ہوگا، تمہارا رب تمہارے سامنے آئے گا، فرشتے صف در صف تمہارے سامنے موجود ہوں گے اس دن، اور وہ جہنم جس کا تم انکار کرتے ہو وہ بھی تمہارے سامنے پیش کی جائے گی، اور اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی کہ تم لوگ اپنے الفاظ واپس لینا چاہو گے بھی تو نہ لے سکو گے، اگر تم خود کو بدلنے کی اس وقت خواہش رکھو گے تو وہ فائدہ نہیں دے گی، اور تم لوگوں کو ایسا عذاب دیا جائے گا کہ اس کا تصور تم کر ہی نہیں سکتے۔ پھر اس صورت میں پرانی قوموں کا بھی تذکرہ ہے، قوم عاد، قوم سمود اور قوم فرعون کا، کہ یہ کیسے طاقتور قومیں گزری ہیں اور ان کی سرکشیوں اور نافرمانیوں کی بنا پر کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخر ان کی پکڑ کر لی اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اس میں بتایا کہ اگر کفار مکہ نے بھی ایسی روش جاری رکھی تو وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکیں گے۔ کفار مکہ جو ان ایمان والوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان والوں کی مخالفت پر آج کمر بستہ ہیں، تو یہ جان رکھیں کہ جو لوگ اسلام قبول کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کو مانیں گے اور ان کی مانیں گے، تو یہ لوگ جو ہیں ان کے نفس مطمئنہ ہیں، ان لوگوں سے اللہ راضی ہوگا اور ان کو اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو بھی ان لوگوں میں شامل کرے جن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی ہوگا۔ اس نوٹ کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ آخرت کا یقین اور آخرت کی فکر انسان کو گناہ سے روکتی اور نیکی کی طرف مائل کرتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔